عزیز بھائیوں اور بہنوں، الحمدللہ یہ ایک رکوع ہے، اس میں 2-3 آیات کم ہے رکوع کے اندر، اگرچہ نسبتاً طویل رکوع ہے اور یہ غالباً 7واں رکوع ہے، جو ہے 69 سے لے کر یہ غالباً 83 آیات تک مشتمل ہے یہ رکوع۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوئی ہم اس سبق میں سے پڑھیں گے، کوشش کریں گے کہ اگر ہمیں پورا چونکہ پورے کا پورا ایک جو ہے مضمون ہے ایک رکوع کے اندر، اور اگر ہم کوشش کریں گے کہ پورا ہم پڑھ لیں، اور اگر نہ پڑھ سکے تو انشاءاللہ تعالیٰ جتنی بھی اللہ کی توفیق ہوئی اس سے انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا، وَلَقَدْ اور یقینی طور پر، لقد جو ہے یہ دیکھیں یہ پہلے تو واو ہے اور کے معنوں میں، پھر لام جو ہے دیکھیں ڈفرینٹ ہے کلر کا، یہ اس وجہ سے کہ لام یہ لام تاکید ہے یقینی طور پر، اور قد بھی جو حرف تحقیق ہے وہ بھی تحقیق کے لیے، یا جو چیز جو ہے جس پہ زور دینا ہو اور جو بات جو ہے یقینی ہو اس پہ جو ہے اس کے لیے لایا جاتا ہے، تو ایک قسم کا تاکید ہے اور جو ہے ڈبل تاکید ہے، اور بلا شبہ یقیناً، یعنی دیکھیں اسی وجہ سے ترجمے میں بلا شبہ یقین، عام طور پر اردو میں اس کی ضرورت نہیں ہوتی دونوں لفظ لانے کی، لیکن یہ چونکہ اگر لفظی ترجمہ کریں تو پھر جو ہے یہ لے آئیں تاکہ اندازہ ہو جائے کہ یہ دو لفظ آئے ہیں ایمفیسس کے لیے، تاکید کے لیے، والا کا اور یقین بلا شبہ یقیناً، جاءت آ گئے، جب آئے، رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے، رسولنا جو ہے وہ رسول جو ہوتے بھیجے ہوئے، اس کے رسول کی جمع ہے رسول، نہ ہمارے بھیجے ہوئے رسول، تو یہاں پہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی بھیجتا ہے جو ہے، اور اس میں کے جو ہے رسول جو ہے اس کے رسول فرشتوں میں بھی ہوتے ہیں اور اس کے رسول انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، اور آگے پھر رسولوں کے رسول بھی آگے ہوتے ہیں، جو آگے رسول کا پیغام جو ہے انسانوں تک لے کے جاتے ہیں وہ بھی اسی طرح رسول ہوتے ہیں۔ تو یہ رسول کا لفظ جو ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی، دوسرے رسولوں پر بھی، جبرائیل علیہ السلام پر بھی، فرشتوں پر بھی، اور آگے اسی طرح اس کا اطلاق ہوا ہے، نام تاکید ہے یہ۔ تو اور قد جو ہے آپ کو پتہ ہے یہ حرف جو ہے وہ تحقیق کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، اور پرانے ترجمے جو ہیں ان ترجموں کے اندر جو ہے قرآن مجید میں جہاں پہ لکھا ہوتا ہے قد آتا تھا تو وہاں پہ لکھا ہوتا تھا ترجمے میں تحقیق، تحقیق سے مراد ہے کہ یہ بات تحقیق کو پہنچ چکی ہے، یہ بات جو ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ ابراہیم، جب آئے یقیناً بھیجے ہوئے، ہمارے بھیجے ہوئے یعنی فرشتے ابراہیم کے پاس، بالبشرا خوشخبری کے ساتھ وہ آئے، اور بشرا جو ہے خوشخبری کے لیے معلوم ہے، اسی طرح یہ بشیر خوشخبری دینے والا ہوتا ہے۔ قالو، انہوں نے کہا سلامن، انہوں نے کہا کہ سلام ہو، سلامتی ہو، تو قال سلامن، تو آگے ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا قال سلام، ابراہیم نے کہا تم پر بھی سلام ہو، یعنی تو اس نے کہا بھی سلام۔ اب لیکن جو ہے اس میں تھوڑا سا فرق آپ دیکھ رہے ہیں، ایک جو ہے قالو، انہوں نے کہا سلامن، سلامتی، ٹھیک ہے، سلامن یعنی ہم تم پہ سلام بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم پہ جو ہے بھی سلام ہو، تو بظاہر لوگوں کو لگے گا کہ یہ انہوں نے بھی جو ہے وہ انہوں نے سلام کہا، جواب انہوں نے بھی سلام کہا، مطلب وہ بھی، لیکن اس میں مفسرین نے ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا جواب جو ہے وہ بہتر ہے، تو تھوڑا سا اس میں ایک نقطہ پوشیدہ ہے کہ بہت زیادہ، یعنی آپ یہاں پہ اس کو اگر یاد نہ رکھتے اس نقطے کو تو خیر ہے، لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کے اندر یہ کیا نقطہ پوشیدہ ہے۔ فرشتوں نے جب کہا سلامن، تو یہ سلامن جو ہے دیکھیں یہ جو ہے فتح کے ساتھ ہے، دو فتح کے ساتھ ہے، تو تنوین کے ساتھ ہے، ہم آپ کو سلام کرتے ہیں، تو یہ جو ہے سلام سلام کرتے ہیں، ہم سلام کرتے ہیں آپ کو، جملہ فعلیہ ہے، تو جملہ فعلیہ میں جو ہے وہ ایک محدودیت ہے کہ ہم آپ کو ہی سلام جو ہے وہ کر رہے ہیں اس وقت، یہ اس موقع پر، تو ابراہیم نے کہا سلامن، تو انہوں نے جو کہا سلام جو ہے یہ اسم ہے، سلام اٹسیلف، سلام جو ورڈ ہے گریٹنگ، یہ جو ہے یہ سلامتی جو ہے یہ اسم ہے،
تو اگر کوئی لفظ اسم سے شروع ہو تو وہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے. اچھا، جملہ اسمیہ کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں استمرار پایا جاتا ہے، کنٹینیوشن پائی جاتی ہے، دوام پایا جاتا ہے، کنٹینیوٹی پائی جاتی ہے. اور جو ہے تو اس میں جو ہے جو سلام کہا انہوں نے، تو ان کے جواب میں جو ہے زیادہ کمپریہنسو جواب ہے، زیادہ بہتر جواب ہے بنسبت جو ہے وہ فرشتوں کے. لیکن دیکھیں کہ یہ جو ہے یہ اس وجہ یہ جو عرب حضرات ہیں یا جو عربی جاننے والے ہیں، یہ بنیادی قاعدہ ہے عربی کا، لیکن اگرچہ ہم تو ظاہر ہے ان چیزوں سے زیادہ واقف نہیں ہوتے یا عربی گرامر نہیں پڑھی ہوتی، تو اس میں یہ ایک ہلکا چھوٹا سا نقطہ ہے. بہت تفصیلی گرامر کا کوئی بڑا پیچیدہ قاعدہ نہیں ہے یہ جو ہے جان لینے کا. فما پھر، پس، ما نہیں، لبسا. اچھا، لبسا جو ہے وہ وہ بھی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے ٹھہرنے کے لیے، رکنے کے لیے. کوئی کسی جگہ پہ ٹھہرے، رکے، تو وہ بھی لبسا ہوتا ہے. اور وہ پھر نہیں رکا، ان کے جا وہ لے آیا. ٹھیک ہے، پھر وہ رکا نہیں کہ وہ لے آیا، یعنی زیادہ دیر وہاں رکا نہیں مگر وہ لے آیا، یعنی بہت تھوڑی دیر کے اندر اس نے دیر نہیں لگائی لانے میں کوئی چیز. آگے ہے لبسا یلبس و لبسن، جو ہے یہ ٹھہرنا، رکنا، دیر کرنا. یا آپ کہہ سکتے اس نے دیر نہیں لگائی، وہ رکا نہیں زیادہ دیر، یعنی فرشتے جب آئے، دعا سلام ہوئی، اس کے بعد پھر جو ہے وہ لے آیا. بے اجل حنید، بادر بھی کے معنی ساتھ، اجل ہم پڑھائے ہیں سورہ بقرہ کے اندر، بچھڑا، ہیفر جو ہے گائے کا جو بچھڑا ہوتا ہے چھوٹا، جو ہے حنیز جو ہے وہ بھنا ہوا، جو تلا ہوا ہو، بھنا ہوا ہو، ان سب کے لیے حنیز کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو جو ہے یہ انہوں نے کام کیا. فلما پس، جب پھر، فلما وین ایور، را جب، وین ایور نہیں، اس کا مطلب ہے اینڈ دین وین، را جو ہے دیکھا، اس نے دیکھا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا، ایدیہم، ایدی جو ہے ید کی جمع ایدی، ان کے ہاتھوں کو اس نے دیکھا. ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ہاتھوں کو، یعنی فرشتوں کے ہاتھوں کو دیکھا. لا تصلو علیہ، لا تصلو، یہ تصلو جو ہے یہ تا جو ہے تانیس ہے، جو ہے وہ کی وجہ سے ہے. دونوں ہاتھ جہاں پہ انسان کے جو آزاد دو ہوتے ہیں تو وہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں. تو جو ایدی ہوتا ہے، جو ہاتھ ہوتے ہیں، یہ بھی پھر مؤنث. اردو میں تو ہاتھ مذکر استعمال ہوتے ہیں، لیکن انسان کے وہ آزاد جو ڈبل ہوتے ہیں، وہ جیسی آنکھیں ہیں، دو ہاتھ ہیں، دو بازو ہیں، دو پاؤں ہیں، تو یہ سارے مؤنث استعمال ہوتے ہیں. تو وہ دو کان ہیں اسی طرح. تو یہ اس وجہ سے یہ آیا ہے تصلہ. آگے اصل لفظ تو ہے وصلہ، ان کے پہنچنا جو ہے وصلہ، وصلہ یصل وصلاً، پہنچنا، اسی سے وصال ہے اردو میں، جو ملاپ جو ہوتا ہے. تو لا تصل کہ وہ نہیں پہنچ رہے، الیہ اس تک، اس بچھڑے تک، یعنی اس بچھڑے تک ان کے ہاتھ نہیں پہنچ رہے، یعنی وہ نہیں کھا رہے. نکرہ ہوں، یہ جو لفظ نکرہ ہے یہ بھی اردو کا وہی جو نکر ہے. آج کے جو سبق ہے اس کے اندر ایک سبق زیادہ ہے، نسبتاً طویل ہے، اور آج میں الفاظ بہت زیادہ ہیں سیکھنے والے اور نئے الفاظ جو ہیں. لیکن یہ اگر تھوڑی سی غور کریں تو پھر اردو میں کنیکشن کافی اسٹرانگ بھی ہے. نکرہ وہ چیز جو معروف نہ ہو، جو ہے وہ جو اجنبی ہو، جو چیز، وہ سب کو جو ہے نکرہ کہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے پھر معروف جو ایک ہوتا ہے، پھر نکرہ ہوتا ہے جو عام کامن ہوتا ہے. تو اس نے پھر نکرہ ہوں، تو اس نے اجنبی جانا، ہم ان کو، ان لوگوں کو جو آئے تھے ان کے گھر میں، یعنی وہ تو ظاہر ہے ان کی شکل میں آئے تھے، انسانوں کی شکل میں، تو انہوں نے پھر اجنبی جانا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اجنبی جانا، نکرہ جان کرو نکرن، نہ پہچاننا، اجنبی خیال کرنا. وہ اوجسا، اور یہ جو اوجسا یہ اردو میں استعمال نہیں ہوتا. وجسا اس کی جو ہے اس کے اصل لفظ جو لیٹرز ہیں وجسا ہے، لیکن اس کی جو فورتھ فارم ہوتی ہے فعل کی، اوجسا یوجسو، ایجاسن محسوس کرنا. وہ اوجسا، تو اس نے محسوس کیا، منہم ان سے، خیفہ خوف. انہوں نے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خوف محسوس کیا. قالو، انہوں نے کہا، لا تخف، نہ ڈر، انا بے شک ہم، ارسلنا بھیجے گئے ہیں. یہ دیکھو ارسل جو ہے پیسو وائس ہے، جو پیش سے لفظ شروع ہو رہا ہو، اگر ورب جو ہے پیش سے شروع ہو تو پھر وہ
ایسے باعث ہوتا ہے ہم بھیجے گئے ہیں علاقوں میں لوط کی قوم کی طرف. وامراتہ اور وامراتہ اور اس کی بیوی. اب ظاہر ہے پہلے تو ذکر کس کا ہوا ابراہیم علیہ السلام کا, تو ظاہر ہے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی مراد ہے. اور اس کی بیوی قائمتن کھڑی تھی. قائم کھڑا کوئی بھی مذکر, اور قائمہ کوئی بھی کھڑی کوئی بھی مؤنث یا عورت. اس کی بیوی جو ہے وہ پاس کھڑی تھی. یہ ظاہر ہے اس نے یہ سن لیا کہ وہ جو ہے بھیجے گئے ہیں, یعنی یہ فرشتے ہیں. فضاحقت پس داحقت. اچھا یہ بھی لفظ دیکھیں, یہ اکٹھا لفظ دیکھو تو یہ لفظ مشکل لگتا ہے اور تھوڑا سا وہ لگتا ہے کہ دہکا جو ہے یہ لفظ ہوتا ہے اصل میں یہ اس کا مطلب ہوتا ہے ہنسنا. جو ہے داہک وہ دانت کہلاتے ہیں جو انسان جب ہنسے تو جو سامنے ایکسپوز ہو جائیں, جو نظر آ جائیں, ان دانتوں کو داہک کہا جاتا ہے. اور یہ ظاہر ہے جہاں پہ آپ کو جب بھی پڑھتے ہیں, آپ تجوید پڑھتے ہیں تو آپ کو جو ہے قرآن سکھاتے ہیں, پڑھاتے ہیں اس میں. اور وہ جو ہے وہ داہکہ یا دہکن ہنسنا ہوتا ہے. اردو میں پھر اسے مضاحکہ ہے, اور تضحیک بھی اسی سے نکلے ہوئے لفظ ہے, اسے نکلے ہوئے یہ لفظ ہے. فبشرناہا پس ہم نے جو ہے وہ فبشرہ ہم نے جو خوشخبری دی کس کو, بے اسحاقن, تو اسحاق کی ہم نے ان کو خوشخبری دی, اسے جو ہے اس کو ہا کا ہے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو, یہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی, ان کو جو ہے بے اسحاقن تو خوشخبری دی. ومن ورائن ومن سے ورا پیچھے, اور پیچھے سے یعنی اس کے بعد اسحاق کے پیچھے یعقوب کی دی, یعنی یعقوب علیہ السلام کی دی. اس کا ترجمہ ساتھ ہی پڑھ لیں گے. اور دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لیے ہوئے پہنچے. کہا تم پر سلام ہو. ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا تم پر بھی سلام ہو. پھر کچھ دیر نہ گزری کہ ابراہیم علیہ السلام ایک بنا ہوا بچڑا ان کی ضیافت کے لیے لے آیا, مگر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے پر نہیں بڑھتے تو وہ ان سے مشتبہ ہو گیا اور دل میں ان سے خوف محسوس کرنے لگا. انہوں نے کہا ڈرو نہیں, ہم تو لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کھڑی ہوئی تھی, وہ سن کر ہنس دی, اور پھر ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی. آپ دیکھیں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ جو اس سے پہلے 3 قوموں کا ذکر ہو چکا ہے, تو 3 وہ قومیں تھیں جو رسول تھے اللہ کے, انہوں نے دعوت دی قوم کو, قوم نے اس دعوت کو جھٹلا دیا, تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو عذاب استیصال کے اندر جو ہے پکڑ لیا اور ان کو نیست و نابود کر دیا. لیکن بیچ میں اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے. اس سے پہلے کہ ہم اس کی تھوڑی سی اس کی جو بیک گراؤنڈ بتائیں, آپ دیکھیں کہ ایک بات نوٹ کر لیں کہ انہوں نے کہا کہ جب فرشتوں نے کہا کہ ڈرو نہیں, ہم لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں, تو ابراہیم کی بیوی جو پاس کھڑی تھیں وہ ہنس دیں. تو آپ دیکھ لیں کہ یہ ہنسنا جو ہے کس بات پہ ہے, کیونکہ اس کو جو ہے ہم پھر اس کو بھی دیکھتے ہیں, ریلیٹ کریں گے. تو یہ جو ذکر ہو رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا, تو وہ تو انبیاء اور رسول کے سلسلے کے اندر قصص النبیین میں یہ جو ہے ذکر ہو رہا ہے, ایک خاص تناظر کے اندر کہ جن قوموں نے جو ہے جھٹلایا رسولوں کی دعوت کو, تو ان کے ساتھ کیا ہوا. تو اس سلسلے میں یہ جو ہے حضرت ابراہیم کا ذکر نہیں ہے, نہ ان کی قوم کا ذکر ہوا ہے, نہ ان کی قوم کی کہانی ہے, نہ ان کی دعوت کی کہانی ہے یہاں پہ, بلکہ ایک اور ہی تناظر کے اندر اور مختصراً سا ایک جو ہے انٹروڈکشن ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. وجہ یہ ہے کہ یہ آگے جو آج ہم نے جو ابھی ہم نے جو حصہ پڑھا, یہ رکوع جو ہے تلاوت کی ہے, اس کے اندر حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے. تو حضرت لوط علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ جو ہے یہ جو ہے وہ جڑا ہوا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جو ہے. 3 رسولوں کا پہلے ذکر آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد, یہ آپ سے پہلے تھے کرونولوجیکلی, زمانے کی ترتیب کے اعتبار سے پہلے آئے. بعد میں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ آئے, ان کا آپ کا ذکر ہے, اور آپ کے ساتھ آپ کے بعد پھر 3 اور رسولوں کا ذکر ہے, وہ آپ کی اولاد سے تھے, تو وہ جو ہے ان کا ذکر پھر ابھی جو ہے آگے آیا ہی چاہتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اس لیے بھی حضرت علیہ السلام کے ساتھ آیا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ آپ کو ایک خصوصی نسبت بھی تھی.
حضرت لوط علیہ السلام جو تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے ایک تو، دوسرا وہ آپ کے زیر سایہ تربیت پروان چڑھے آپ کی، انہوں نے جو پرورش کی حضرت لوط علیہ السلام کی، اور تیسرا بات یہ ہے کہ آپ پر ایمان لانے والوں میں جب آپ کی قوم نے آپ کو جھٹلا دیا تھا تو آپ جو ہے وہ آپ ایمان لانے والے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور استقامت کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آپ کے ساتھ کھڑے رہے۔ اور چوتھی بات یہ کہ جب آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے جب ہجرت کی تو حضرت لوط علیہ السلام نے بھی جو ہے وہاں سے ہجرت کی آپ کے ساتھ، اور آپ کے دعوتی مشن کے اندر جو ہے آپ کے دست و بازو بنے۔ تو بہت ساری کمیونلٹیز ہیں، تو اس وجہ سے پھر حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خود نبوت اور رسالت سے نوازا، اور اس علاقے میں آپ جو ہے وہ عراق سے ہجرت کر کے جب آئے تو وہ علاقہ جو آج کل اردن کا علاقہ ہے، یا جو ہے وہ جو ہے اس علاقے کے اندر کنعان کا علاقہ جو تھا اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ اختیار کی، وہاں پہ ظاہر آبادی چلی آ رہی تھی کچھ، وہاں پہ آپ نے جو ہے رہائش اختیار کی، اور جو جو یہ ڈیڈ سی کا علاقہ آپ کسے کہہ سکتے ہیں، تو اس علاقے میں بہت بڑی آبادیاں تھیں، یہاں پہ جو ہے وہ بڑی خوشحال آبادیاں تھیں، شہری آبادیاں تھیں، کئی شہر جو ہے آپس میں آبادیوں کی وجہ سے ملے ہوئے تھے۔ یہ جو ہے گمورا کا جو شہر تھا اور صدوم کا جو شہر تھا یہ بڑے شہروں میں سے تھے، اس کے درمیان میں بہت ساری آبادیاں تھیں، تو اس میں جو ہے حضرت لوط علیہ السلام کو آپ نے جو ہے یہاں پہ جو دعوت کے لیے جو ہے سیٹل کیا، اور حضرت لوط علیہ السلام نے یہاں دعوت دی، اور آپ بالکل ساتھ ہی علاقے کے اندر کنعان کے اندر جو ہے رہائش پذیر جو ہے ہوئی ہے۔ تو پھر جب فرشتے لوط علیہ السلام کے لیے عذاب لے کر آئے، ان کی قوم کے لیے عذاب لے کر آئے قوم لوط کے لیے، تو پھر ساتھ وہ پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، اور ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے اپنے کی اسحاق کی اور پوتے یعقوب علیہ السلام کی ان کی جو ہے بشارت بھی دی آپ نے۔ تو انسانی شکل میں چونکہ آئے تھے فرشتے، تو دعا سلام کے بعد فوراً جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی میزبانی کی فکر کے اندر لگ گئے کہ میزبانی کریں۔ اب جو ہے وہ مہمانوں کے لیے جو ہے وہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ طعام کا بندوبست جو ہے یہ پیغمبری شیوا ہے، اور نبیوں کا جو طریقہ رہا ہے مہمان نوازی کے آداب میں سے ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بارے میں واضح طور پر تعلیمات فرمائی ہے اس بارے میں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ڈرے لکھو قرآن میں ابھی آیا ہے کہ وہ اس سے انہوں نے خوف کھایا کہ یہ کھا نہیں رہے، تو آپ کی جو یہ تشویش تھی اس کا سبب کیا تھا؟ تو آپ کی تشویش کے سبب یہ جو ہے وہ جب نہیں کھانا کھایا تو آپ کو لگا کہ یہ بڑے پرسرار سے لوگ ہیں، جو ظاہر ہے ہم نے کھانا میں نے بنایا ہے اور کھانا جو ہے وہ نہیں کھا رہے، تو یہ آخر پھر کس ارادے سے آئے ہیں؟ تو مفسرین اس کے دو جو ہے وہ احتمال بیان کیے۔ ایک یہ بیان کیا ہے، کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ آپ اس وجہ سے خوف زدہ ہوئے کہ چونکہ کھانا نہیں کھایا تو کہیں یہ دشمنی اور کسی بری نیت سے نہ آئے ہوں، کیونکہ اس زمانے میں یہ جو ہے رواج تھا کہ اگر آپ نے دشمنی نبھانی ہے، کسی کے ساتھ کوئی برا ارادہ ہے، کرنے کا ارادہ ہے، تو پھر وہ اس کا کھانا جو ہے وہ نہیں کھاتے تھے، تو یہ ایک معجوب بات سمجھی جاتی تھی، انہوں نے کہا کہیں یہ نہ ہو۔ لیکن دوسرے مفسرین کے گروہ کا خیال ہے، اور جو زیادہ بات جو ہے وہ راجح بھی نظر آتی ہے، وہ یہ تھی، اور اس کی تائید اس آیت میں آگے الفاظ سے بھی ہوتی ہے کہ آپ علیہ السلام کے اندیشوں کا سبب یہ تھا کہ وہ جن انسان سمجھ رہے تھے کہ یہ فرشتے نہ ہوں، کیونکہ آپ کو یہ بھی علم ہے کہ فرشتے ظاہر کھاتے نہیں ہیں۔ جب انہوں نے کھانا نہیں کھایا تو آپ کو یہ اندیشہ ہو کہ یہ فرشتے نہ ہوں۔ اب ظاہر فرشتے ہونے سے ڈر کی کیا بات ہے؟ ڈرنے کی تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کا خدشہ اس بات پہ تھا، یعنی ان کا خدشہ یہ نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں، بلکہ خدشہ یعنی اس بات پہ تھا کہ یہ فرشتے جو انسانی شکل میں آئے ہیں، اب یہ جب بھی ایسا ہوتا ہے کہ انسانی شکل میں آتے ہیں تو کسی غیر معمولی فرض کی انجام دہی کے لیے آتے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ کوئی ہم سے قصور سرزد ہو گیا ہو، یا ارد گرد ہمارے رہنے والی جو انسانی آبادی ہے ان میں سے کسی آبادی کے اندر کسی نافرمانی کے اثار ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی معصیت کے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دینے کا فیصلہ کیا ہو، تو یہ ان کو جو ہے خطرہ لاحق ہوا۔ تو آپ کی جو فکر مندی کو دیکھتے ہوئے تو فرشتوں نے فوراً پھر کہا کہ آپ نہ گھبرائیں، ہمیں آپ کی طرف نہیں بھیجا گیا۔ دیکھیں یہ اس سے جو ہے نا یہ بات نظر آتی ہے،
انہوں نے کہا کہ قالوا لا تخف، انہوں نے کہا نہ ڈرو، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہمیں تو قوم لوط کی طرف بھیجا گیا، ہمیں آپ کی طرف نہیں بھیجا گیا، آپ جو ہے وہ ٹھیک ہے، آپ صحیح ہیں۔ تو یہ بات سن کر یعنی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ تھی حضرت سارہ، وہ ظاہر یہ بات پیچھے سن رہی تھی، جب انہوں نے کہا کہ ہم فرشتے ہیں تو وہ بھی پھر سامنے آئیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی طرف نہیں بلکہ قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ تو یہ وہ بات سن کے ہنس دیں کہ جو ہے یہ ہمارے لیے نہیں، ہم محفوظ ہیں، ہم جو ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ جو ہے وہ یہ تو، یا پھر وہ اس بات پہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام متفکر ہوئے، تو ظاہر ہے جب ان کو یہ خیال ہوا کہ وہ ہماری طرف نہیں بھیجے گئے، تو ان کی بیوی جو ہنس دی کہ یہ جو متفکر ہونا ایسی بات نہیں تھی، یہ تو کسی اور کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اور پھر ظاہر ہے ایک بحث کا رخ جو ہے ایک اس طرح مڑ گیا، جو ظاہر ہے جو موضوع تھا، جو اس سے پہلے زیر بحث نہیں تھا۔ تو جو ہے وہ انہوں نے پھر حضرت سارہ کو، جب حضرت سارہ علیہ السلام ہنسی اور سامنے بھی تھیں، تو فرشتے ان کو پتہ بھی چل گیا کہ یہ فرشتے ہیں، تو پھر فرشتوں نے حضرت ساق اور یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری سنائی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں نے بیٹے اور پوتے کی خوشخبری سارہ کو ہی کیوں سنائی، حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ابراہیم علیہ السلام کو کیوں نہیں سنائی؟ تو اس کا جواب ظاہر ایک تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی وہی موجود تھے، اور ان کا بیٹا حضرت سارہ کا بیٹا جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی بیٹا ہے، لیکن خاص طور پہ ایڈریس جو کیا فرشتوں نے وہ حضرت سارہ کو کیا۔ اس کی یہ وجہ بھی تھی کہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک 100 سال کے قریب، ظاہر بائبل کی جو ایجز جو انہوں نے لکھی ہیں، عمریں لکھی ہیں، ان کے مطابق 100 برس کے قریب ان کی عمر تھی، تو اس وقت تک ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو ان کو بتایا کہ تمہارے اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد دے گا، اور یہ ایک بیٹا دے گا، اس کے بعد یہ بیٹا اس کے ان کا پوتا ہوگا، یہ سلسلہ چل نکلے گا۔ اور جو ہے وہ یہ بھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تو پہلے سے بیٹا تھا حضرت حاجرہ سے، جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو وہ اس وقت ہوئے تھے جب ان کی عمر 86 برس تھی، تو ظاہر ہے وہ تو پہلے بیٹا تھا، تو حضرت سارہ کا چونکہ نہیں تھا اولاد، تو اس وجہ سے حضرت سارہ کو جو ہے اس کی ہوتی تھی۔ تو میں قالت، اس نے کہا، اس نے کہا، لت دیکھیں اس عورت نے کہا، ظاہر ہے یہ حضرت سارہ ہیں، یا ویلتا، اے میری کم بختی، ہائے میری کم بختی، ہائے میں ہائے ہائے میں، یعنی یہ جو ویلتا ہے یہ حرف تعجب اور حیرت کے طور پہ یہاں پہ استعمال ہوا ہے، جس کے اندر بعض اوقات حسرت ہوتی ہے، بعض اوقات مسرت ہوتی ہے، تو ظاہر ہے یہاں پہ یہ اس میں مسرت بھی ہے یہ بات سن کے، اور حیرانی بھی ہے، تو یہ اس کا ترجمہ وائے حیرانی، او حیرانی، ہائے حیرانی، یہ جو ہے ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ لفظ جو ویلتا ہے یہ اصل میں ویلتی تھا، میری جو حیرانی، وائے حیرانی، میری کم بختی۔ تو افسوس یا حسرت جو جس معنوں کے اندر بھی ہو یا مسرت، یہ تو ویلتا جو ہے، یہ ویلتی ہے، اس کی آواز کو کھینچنے کے لیے، ویلتی کی آواز جو ہے نا چھوٹی یا کی وجہ سے گر جاتی ہے ویلتی، تو اس کی آواز کو کھینچنے کے لیے یا کو الف سے بدل کے ویلتا، تو آواز جو ہے بدل کے لمبی ہو گئی، ٹھیک ہے، اس وجہ سے پھر جو ہے یہ بدل گیا، ویلتی جو تھا ویلتا میں بدل گیا، اور ویل کے مطلب جو ہے تباہی اور ہلاکت ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ حیرت اور تعجب کے معنی کے اندر ہے۔ آ، پہلا دو آ ہے یہاں پہ دیکھو، پہلا آ ہے کیا، آگے ہے الے دو، یہ جو اگلا آ ہے یہ اس کے یہ جو فرسٹ پرسن کا ہوتا ہے، فرسٹ پرسن پلورل کا، میں کے معنی میں، آگے ہے لے دو، آلے دو، یعنی پورا تو لفظ آلے دو ہے، یہ والدہ جالے دو، ولدن جو ہوتا ہے ولادتن، بچہ جننے کے، تو آلے دو کیا میں بچہ جنوں گی، وہ انا اور میں ہوں عجوزن میں ہوں بوڑھی، یعنی میری عمر تو اب گزر گئی ہے، اور یہ جو لفظ ہوتا ہے عجوز ہوتا ہے یہ مرد کے لیے استعمال نہیں ہوتا، یہ جو ہے عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور بوڑھی عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہ عاجز سے ہے، یعنی بہت سارے امور کی انجام دہی سے جو معذور ہو جائے بندہ، یا جو بچہ جننے سے معذور ہو جائے، تو وہ جو ہے عجوز کہلاتی ہے وہ عورت، ظاہرین و فاضل کے بعد کی جو ایج ہوتی ہے وہ اس میں آپ اس کو عجوز کہہ سکتے ہیں۔ وہذا بالی، اور یہ ہے میرے شوہر، شیخن جو بوڑھے ہیں جو بزرگ ہیں۔ اب یہ جو لفظ بال ہے، دیکھیں یہ وہ شوہر کے لیے اور بھی بہت سارے لفظ جو ہے استعمال ہوئے ہیں قرآن مجید کے اندر اور بھی، لیکن ان میں سے ایک لفظ جو ہے بال ہے، بالا جو ہے ایک ورب ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے، اور یہ خاص قسم کا شوہر، یا ظاہر ہے
جب بہت سارے الفاظ قرآن مجید میں کسی ایک لفظ کے لیے آتے ہیں تو پھر ان میں کچھ نہ کچھ فرق بھی ہوتا ہے. تو بال جو ہے ایک خاص قسم کا مشہور ہوتا ہے، اور اگر اس کا ورب ہم دیکھیں تو وہ ہوتا ہے بالا، کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک قبیلوں کا آپس میں، ایک قبیلے کا دوسرے قبیلوں میں آپس میں رشتے ناطے طے کرنا. تو پھر بال وہ شوہر ہوتا ہے جس نے اپنے قبیلے سے باہر دوسرے قبیلے میں شادی کی ہو، تو وہ بال جو ہوتا ہے. اور دوسرا ایک یہ بھی کہا گیا ہے کہ شوہر جب تک بیوی کے ساتھ جو ہے صحبت نہ کر لے اس وقت تک بال نہیں کہلاتا. یہ حدیث مبارکہ سے ہمیں، حدیث مبارکہ میں یہ اس کی جو ہے وہ آئی ہے تشریح. اور بال سے بالا جو ہے وہ پھر بیوی ہے اس کی زوجہ. اور شیخ جو لفظ ہے یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے بزرگ کے لیے، چاہے یہ بزرگ عمر کے لحاظ سے ہو یا پھر علم و فضیلت کے اعتبار سے. آپ کو پتہ ہے جو بھی شیوخ یا شیخ ہوتے ہیں اگر وہ علم میں جو ہے رتبے پہ ہوں تو بھی انہیں شیخ ان کے ساتھ لگایا جاتا ہے، یا انہیں معاشرے میں فضیلت ہو تو بھی شیخ لگایا جاتا ہے. تو اور شیخ عمر میں بھی اگر ہو تو پھر اس کے لیے بھی شیخ لگایا جاتا ہے. تو وہ جو ہے، لیکن آپ دیکھیں ہم پڑھ رہے ہیں اسی سورہ ہود کے شروع کے اندر ہم نے پڑھا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے یہ جو مجھے جو ہے وہ ہود اور اس کی جو ہے وہ جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا، تو وہاں پہ لفظ شیبہ آیا تھا. شیبہ وہ بوڑھا ہوتا ہے جس کے بال سفید ہو جائے عمر کی وجہ سے، وہ بوڑھا ہوتا ہے. تو دونوں کے اندر جو ہے تھوڑا سا فرق بھی ہے. ان ہاذا بے شک یہ چیز تو لشیء عجیب، بڑی عجیب ہے. انہوں نے کہا یہ تو بھائی میں 100 سال کی عمر میں اب تو جو ہے عجوز ہو گئی ہوں، پینوپازل ایج میری کب سے ہو رہی ہے، اور میں جو ہے یہ میرا شوہر ہے بوڑھا ہے، اور جو ہے یہ عجیب بات ہے. قالو انہوں نے کہا، فرشتوں نے کہا کیا تعجبین، تعجبین کیا تم جو ہے تعجب کرتی ہو، من امر اللہ، اللہ کے حکم میں، اللہ کے حکم سے تعجب کرتی ہو. رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، وبرکات ہو، اور اس کی برکتیں ہوں، علیکم تم پر، اہل البیت اہل بیت. یعنی انہوں نے جو ہے اب دو ہی بندے جو ہیں یہ وہاں پہ کھڑے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو کھڑے، اور ان کو جو ہے اہل بیت کہا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو بیوی ہوتی ہے یا شوہر، یہ اول درجے کے اندر اہل البیت. تو یعنی اہل البیت کا لفظ جو ہے یہ بندے کی نسبت سے ہے، جو ایک جو ہے گھر کا جو مالک سربراہ ہے اس کے اہل بیت میں سب سے پہلے جو شامل ہوگا وہ ان کی بیوی ہوگی، ان کے بچے ہوں گے. اگرچہ اس کا اطلاق پھر ایکسٹینڈڈ اس پہ بھی ہوتا ہے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بھی، حضرت علی کو بھی، حضرت حسن حسین کو بھی، ان کو بھی فرمایا کہ اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں. تو جو ہے یہ اس پہ بھی اطلاق ہوتا ہے. انہو بے شک وہ حمیدن، وہ حمد کیا گیا ہے، بڑا قابل تعریف ہے، مجیدن بڑی شان والا ہے اللہ تعالیٰ. فلما جب ذہبہ چلی گئی، ذہبہ یذہب ذہابن چلے جانا. اس ذہاب کے معنی کے اندر دو معنی ہوتے ہیں، ایک چلے جانا اور دوسرا حسن و تازگی. اور اسی وجہ سے پھر اس دوسرے معنی کے حساب سے ذہب کا معنی سونا پھر ہوتا ہے، گولڈ. ان ابراہیم، ابراہیم سے جب چلی گئی، رو جو ہے ڈر یا گھبراہٹ، خوف جب دور ہو گیا، وجاءت البشرا، اور پھر آ گئی اس کے پاس خوشخبری جو فرشتے لے کے آئے تھے. یجادلنا، وہ مجادلہ کرنے لگا ہم سے، وہ بحث کرنے لگا ہم سے. جادلہ یجادل مجادلتن، یہ باب مفعلہ ہے. مجادلہ، مباحثہ، یہ سارے جو ہے مجادلہ، مناظرہ ایک ہی اس وزن پہ ہوتے ہیں. ہم سے بحث کرنے لگا کہ قوم لوط کے بارے میں. ان ابراہیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ابراہیم، لحلیم، یقینی طور پر بڑا حلم والا، بردبار، تحمل والا، متحمل مزاج. جو ہے حلم جو ہوتا ہے یہ انسان کے نفس اور طبیعت کا ضبط ہے، جس کے اندر بڑا ضبط پایا جاتا ہے، نفس کے اندر بھی طبیعت کے اندر بھی. جو عقل مند ہے، جس کے اندر متانت ہے، سنجیدگی ہے، جو چیزوں کو دیکھتا ہے وہ حلیم ہے. اور حلم جو ہے قرآن مجید میں سن بلوغت کے لیے استعمال ہوا ہے. ظاہر ہے جس میں عقل، متانت اور سنجیدگی پائی جائے، بلوغت، ایڈلٹ ہولڈ جو ہے وہ جس میں جو ہے وہ آ جائے. اسی وجہ سے اس سے ایک اور لفظ بھی نکلا اردو کے اندر، احتلام. وہ شخص جو بلوغت کو پہنچ جائے پھر وہ بھی حلم سے یا حلم سے پھر جو ہے نکلا ہوا لفظ ہے، سن بلوغت کے معنی میں پایا جاتا ہے. اواہن فرمایا ایک تو وہ حلیم ہے بڑا، پھر اواہن بڑی آہیں کر بھرنے والا ہے، نرم دل ہے بڑا. منیبن رجوع کرنے والا، اجابت. جو ہے یہ اواہن جو ہے یہ دیکھیں یہ جو لفظ ہے
الف مد اور ہا زبر آہا، یہ ہے آہیں بھرنا، یہ ورب ہے، یہ جو ہے فعل ہے عربی کا، اس میں مطلب درد محسوس کرنا، آہیں بھرنا بذریعہ سانس، کسی جو آپ کو پتہ ہے جب انسان بڑی درد کی کیفیت میں ہو یا کسی اس کی کیفیت میں ہو تو پھر وہ جو ہے وہ بذریعہ سانس جو ہے آہ بھرتا ہے، تو اسی سے پھر اواہ، بہت زیادہ آہیں بھرنے والا، مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی بڑا نرم دل، اور پھر منیب جو ہے اسی لفظ، اسی یعنی یہ جو اردو میں آہ نکلا ہوا لفظ ہے اسی سے نکلا ہوا ہے، یہ بھی منیب جو ہے انابت ان سے نکلا ہوا لفظ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف انابت رجوع جو ہے وہ کرے، وہ بھی بڑے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے، ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے وہ۔ یا ابراہیم، اے ابراہیم، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آرد، اعراض کر، تو اس کو چھوڑ، انہاذا، اس بات کو، اس سے اعراض کر، اس بات سے کنارہ کشی کر، پرہیز کر، یہ جو تو ہمارے ساتھ جو بحث مباحثہ کر رہا ہے، انہو، بے شک وہ، قد، یقینی طور پر، جا امر رب کا، حقیقت یہ ہے، یعنی بے شک حقیقت یہ ہے کہ یہ والا قد جا، یہ آ گیا ہے، امرو، یہ امر جو ہے آ گیا، ربوں کا، تیرے رب کا حکم، یہ امر جو ہے آ چکا ہے، تیرے رب کا وعدہ، حکم، امر، یہ آ چکا ہے، بس یہ ڈیسائیڈڈ ہے۔ وَإِنَّهُمْ، اور بے شک وہ، آتیہم، عذاب، اب جو ہے انہم، ان کے اوپر بے شک عذاب آ کر رہے گا، یقیناً آتیہم انہم، اور یقینی طور پر ان کے اوپر آتیہم عذاب، عذاب آ کر رہے گا۔ وہ عذاب کی کیا، وہ کیا ہے، اس کی خصوصیت کیا ہے، غیر مردود، وہ غیر مردود ہے، وہ مردود کیا ہوتا ہے، لوٹایا جانے والا، ردہ یردو ردن، رد کر دینا، لوٹا دینا، مردود شیطان کو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے لوٹا دیا گیا، اللہ تعالیٰ کے دربار سے لوٹا دیا گیا، بھگا دیا گیا، لوٹایا جانا، تو یہ جو عذاب ہوگا، یہ ٹالا، یہ لوٹایا نہ جائے گا، ٹلے گا نہیں، یہ نہیں، غیر مردود کا یہ مطلب ہے، نہ لوٹایا جانے والا۔ ترجمہ پڑھ دے ساتھی اس کا۔ وہ بولی، ہائے میری کم بختی، کیا اب میرے ہاں اولاد ہوگی جبکہ میں بوڑھیا پھونس ہو گئی اور یہ میرے میاں بھی بوڑھے ہو چکے؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا، اللہ کے حکم پر تہجد کرتی ہو ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں، تم لوگوں پر تو اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، اور یقیناً اللہ نہایت قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام کی گھبراہٹ دور ہو گئی اور اولاد کی بشارت سے ان کا دل خوش ہو گیا تو اس نے قوم لوط کے معاملے میں ہم سے جھگڑا شروع کیا۔ حقیقت میں ابراہیم علیہ السلام بڑا حلیم اور نرم دل آدمی تھا اور ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرتا تھا۔ آخر کار ہمارے فرشتوں نے اس سے کہا، اے ابراہیم، اس سے باز رہو، تمہارے رب کا حکم ہو چکا ہے اور اب ان لوگوں پر وہ عذاب آ کر رہے گا جو کسی کے پھیرے سے نہیں پھر سکتا۔ استغفر اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ اب دیکھیں کہ یہاں پہ خاص بات کی گئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ، انہوں نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جھگڑا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کون کر سکتا ہے، لیکن یہ اس وجہ سے یہ بات جاننے کی ہے یہ کہ یہاں پہ یہ جو پہلے تو، اس سے پہلے دیکھ لیں کہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ کا تعجب ہے کہ جب انہوں نے جو ہے وہ بیٹے کی خوشخبری سنی تو انہوں نے تعجب کا اظہار کیا، تو انہوں نے تعجب کا اظہار کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے کہا کہ واقعی یہ میری کم بختی آ گئی ہے، بلکہ وہ تو ظاہر ہے اس کا 100 سال سے اس چیز کا انتظار کر رہی تھی، تو انہیں بڑی مسرت بھی ہوئی، لیکن ظاہر عموم میں عورتیں پھر جو ہے ان کا جو ہے اظہار خیال اسی طرح کیا کرتی ہیں تعجب کا، کہ جو ہے وہ یعنی یہ لفظی مراد، معنی مراد نہیں ہے میری کم بختی سے مراد یہ نہیں ہوتا میری تو کم بختی آ گئی ہے، بلکہ یہ اظہار تعجب کا ایک جو ہے اسلوب ہے، اور اس کے پیچھے یہ خواہش بھی تھی کہ بشارت کے ظہور کے اندر جو بظاہر رکاوٹیں نظر آتی ہیں، یہ جو بظاہر ایسا ہونا ممکن نہیں نظر آ رہا، تو اس کی وہ جو ہے آپ کہہ لیں کہ یقین دہانی بھی چاہتی تھی کہ واقعی ایسا ہو چکا، کہ مثلا آپ عمر رسیدہ تھیں، ظاہر ہے ایک معین مدت کے بعد عورت کا حیض ختم ہو جاتا ہے، مینوپازل سٹیج میں عورت چلی جاتی ہے، اس کے بعد اس کا حمل کا جو پروسیس ہے وہ رک جاتا ہے، اس کے بارے میں پھر وہ اطمینان چاہتی تھی کہ واقعی ایسا جو ہے ہوگا، یہ بشارت پوری ہوگی۔ اب اسلامی تفسیری روایات جو ہیں اور انجیل میں، خاص طور پر انجیل میں جو عہد نامہ عتیق ہے، تورات جو ہے، اس کی روایات کے مطابق حضرت سارہ کی عمر اس وقت 100 سال کے لگ بھگ تھی، 99-98 برس بتائی گئی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 100 برس سے اوپر 120 برس یا اس طرح کی بتائی گئی ہے۔ تو اس سے پہلے حضرت اسماعیل کی ولادت بھی اسی طریقے سے ایک وہ بھی معجزن جو ہو چکی تھی کہ آپ کی عمر جب 86 برس تھی، حضرت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اس وقت جو ہے وہ تو وہ
اولاد ہوئی۔ تو جو ہے فرشتوں نے حضرت سارہ کے حیرت و استعجاب کو دیکھا تو پھر انہیں بڑے ادب سے توجہ دلائی کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ تعجب کیسا، بے شک اس عمر میں انسان کی اولاد بالعموم نہیں ہوتی، لیکن اللہ کی قدرت سے کچھ بھی بعید نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے بڑے سے بڑا کام بھی مشکل نہیں ہے۔ تو جب آپ نے فرمایا کہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم یا اہل البیت میں جو ہے یہ علیکم جو ہے جمع کا صیغہ لایا گیا ہے، جمع مذکر کا صیغہ لایا ہے۔ تو عربی زبان میں انداز خطاب کی بڑی شائستہ مثال ہے یہ کہ عورتوں کے انداز خطاب میں پردہ داری اور احترام کی ایک شان موجود ہے کہ آپ نے فرشتوں نے یہ نہیں کہا کہ تم کس قسم کی عورت ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کے قدرت کے اندر تم جو ہے وہ تو ایسا کرتی ہو اور تم جو ہے عورت ایسے اور نہیں، بلکہ آپ کو جو ہے مجموعی طور پر آپ سب کو، آپ کو اور آپ کے شوہر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور آپ کو بھی، دونوں کو بھی نہیں جو ہے صیغہ مترادف کیا بلکہ جمع کا صیغہ اور اہل البیت کا صیغہ استعمال فرمایا کہ آپ اہل بیت پر اللہ کی رحمتیں ہوں اور اللہ کی برکات ہوں۔ بہت ہی خوبصورت انداز ہے جو ہے بیان کرنے کا، جو ہے اس سے بہت سارے نکات بھی نکلتے ہیں۔ اب جو ہے یہ جو جدال کا مفہوم، جیسے میں نے کہا کہ جدال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ واقعی کوئی جھگڑا اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے کیا، بلکہ یہ بحث تھی، اور بحث بھی اب ظاہر ہے یہ جو بحث اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اللہ تعالیٰ سے کی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اس میں وہ محبت اور ناز کا تعلق ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ، اس وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ بحث جو ہے شروع کی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اصرار تھا کہ جو ہے تم اگر جو ہے وہ لے کے جا رہے ہو وہاں پہ، جو عذاب لے کے جا رہے ہو تو وہاں پہ تو ایمان والے ہیں، حضرت لوط علیہ السلام بھی ہیں، اس لیے جو ہے اس قوم سے عذاب کو ٹال دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب یہ قوم جو ہے خیر سے بالکل خالی ہو چکی ہے، اس کے جرائم بڑے حد سے گزر چکے ہیں، اب کسی رعایت کی یہ مستحق نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ریپیٹڈلی اور بار بار تکرار کے ساتھ جو ہے یہ درخواست کی کہ پروردگار اگر تھوڑی سی بھی بھلائی ان کے اندر کوئی باقی ہے، ذرا سی بھی، تو ان کو ذرا سی اور مہلت دے دے اور شاید وہ بھلائی اختیار کر لیں۔ تو دیکھیں آپ کا جو اخلاص تھا اور آپ کی جو ہمدردی تھی، بے شک یہ بڑی ایک برکردار جو ہے وہ قوم تھی، اور جو ہے وہ اس کے باوجود جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ چاہتے تھے کہ ان پہ عذاب ابھی نہ آئے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دیکھے کہ انہوں نے فرمایا کہ ان ابراہیم حلیم اواہ منیب، ابراہیم علیہ السلام بڑے بردبار اور جو ہے بڑے ہی جو ہے نرم دل اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ تو یہاں میں ہمیں پتہ چلتا ہے، یعنی یہ جو تفصیل قرآن مجید نے اس کی تفصیل نہیں بتائی کیونکہ اس میں اس نے بہت زیادہ جو ہے صرف یہ بتا دیا کہ مجادلہ کیا ہے، لیکن اس مجادلے کی تفصیل جو ہے وہ اس کے اندر بائبل کے اندر جو ہے کتاب پیدائش جو ہے اہدنامہ عتیق کے اندر جو چیپٹر آف جینیسز ہے، جو بک آف جینیسز ہے، اس کے اندر آئی ہے۔ تو انہوں نے کہا، ابراہیم السلام نے کہا کہ اگر ان بستیوں میں 50 آدمی بھی راست باز ہوئے تو پھر بھی کیا تم جو ہے اس کو جو ہلاک کر دو گے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ نہیں۔ تو پھر آپ نے پوچھا کہ 40، تو انہوں نے کہا نہیں، پھر کہا کہ 30 اگر ہوں، تو پھر کہا نہیں، اور پھر 10 کا، اور پھر آپ جو ہے 5 پہ آ گئے، میں کہ 5 اگر لوگ ہوئے ایمان والے تو تم تو ہلاک کر دو گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو اس پہ وہ فرمایا کہ یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم تم چھوڑ دو، اس بحث کو چھوڑ دو، یہ تمہارے رب کا فیصلہ اب آ چکا ہے کہ ان بستیوں میں حضرت لوط علیہ السلام اور بائبل کے مطابق آپ کی 2 بیٹیاں تھیں، ان کے علاوہ کوئی متنفذ اب راست باز جو ہے وہ نہیں ہے، کوئی بھی نہیں بچا اب جو ہے، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ ایک ہی جیسی قوم ہے، اور قوم لوط جیسی ناہنجار اور سرکش اور بد کردار قوم کی سفارش میں بھی جو ہے ابراہیم علیہ السلام جو ہے سفارش کر رہے ہیں کہ انہیں ایک اور موقع دیا جائے۔ تو آپ نے اس سفارش کے اندر اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ جو مجادلہ کیا ہے، اس میں آپ نے اپنے دل کو نچوڑ کے رکھ دیا، اور یہ ان کے کردار اور شخصیت کا وہ پہلو ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے بڑی صراحت کے ساتھ ان آیات کے اندر فرمایا ہے۔ یہاں پہ ان ابراہیم علیہ السلام کے کردار کی گواہی دی گئی ہے، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، یہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے کے ہے کہ لوگوں کو مشکلات میں دیکھ کر یعنی وہ دل سوزی کرنے والے تھے کہ یہ قوم کیا، ان کی قوم کی بختی آ گئی ہے۔ آپ رحم دل تھے، بردبار سے اللہ تعالیٰ سے لو لگانے والے تھے، اس کی طرف پلٹنے والے تھے، اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ فرمایا ولما جاءت، اور ولما جاءت، یہ جاءت جو ہے فیمنن کا صیغہ ہے، یہ رسولنا، رسول جو ہے رسول، یہ بھی جو ہے فیمنن کا صیغہ ہے، رسول جو لفظاً فیمنن ہے، لفظاً کا مطلب ہے رسول کی جمع جو ہے
یہ بروکن پلورل ہے. رسول، رسول کی جمع جو بھی بروکن پلورل ہوتے ہیں تو وہ جو ہے وہ پھر فیمنن ہوتے ہیں. تو جاءت تانیث اس وجہ سے جب آ گئے، پھر جب آئے یا آ گئے بھیجے ہوئی ہماری یعنی فرشتے لوتن لوت کے پاس، سی ابہم تو بڑا ناگوار گزرا ان کو ان کا آنا. تو سی ان جو سی یہ سو ہے، سا یسو سو ان. سو ان آپ کو پتا ہے سو اردو میں ہم پہلے بھی پڑھ رہے ہیں، برا ہونا، برا کرنا، پریشان ہونا، گھبرانا. سو کوئی چیز جو بری ہو، علماء سو جسے کہتے ہیں، جسے ہم غلطی سے علماء سو پڑھتے ہیں، یہ علماء سو ہے، وہی جو ہے مطلب برے. تو ان کو بہت برا لگا جو ہے ان کا آنا. تو ودا کا اور ان کا دل جو ہے بھیک جو ہے ہم پڑھتے رہے اردو کے اندر پہلے بھی، تنگ ہونا. بہم اور اس کا دل تنگ ہوا، ذرآ بلحاظ کمزوری کے. اچھا یہ جو دا کا ذران جو ہوتا ہے یہ پورے کا پورا ایک جو ہے ضرب المثل ہوتی ہے. ہم اس کو دیکھیں پہلے تو ور کو دیکھ لیں، دا کا جو دی کو دیکن یا دیکن دونوں جو ہے یہ مصدر ہوتے ہیں تنگ ہونا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ کی دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من دیک الدنیا و من دیک یوم القیامہ، میں دنیا قیامت کے روز بھی اور دنیا کے اندر بھی جو تنگی ہے اس سے جو ہے تیری پناہ چاہتا ہوں. اور ذرا جو ہے یہ آپ اگر آپ دیکھیں یہ دیک تو اردو میں ہو گیا، پھر ذرا بھی اردو کے اندر استعمال ہوتا ہے. دونوں لفظ دا کا درن ایک خاص جو اصطلاح ہے اور اس کے دونوں الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں. ذرا جو ہے طاقت، کمزوری، گنجائش کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اردو میں ذرا ہاتھ کے معنوں میں آتا ہے. یہ اتنے ذرا ہے، مجھے شہروں کا پتہ نہیں ہے لیکن جو لوگ گاؤں کے اندر رہتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ یہ لمبائی میئر کرنے کا ایک پیمانہ لوگوں کے لیے اتنے ذرا ہے، اتنے ذرا ہے. وہ جو ذرا ہے وہ یہی ذرا ہے، قرآن والا ذرا ہے. یہ کہتے ہیں جو کونی ہوتی ہے انسان کی، کونی کی جو آخری ہے، اگر انسان ہاتھ کھڑا کر لے یعنی ہاتھ دورہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کر لے تو جو کونی کی آخری ہڈی ہے اس سے لے کر درمیانی انگلی کا جو آخری حصہ ہے یہ لمبائی ہے، ایک لمبائی کا ایک پیمانہ ہے. اس کو ذرا کہتے ہیں، ایک ہاتھ کہتے ہیں اس کو. تو جو ہے لمبائی کی یہ اصطلاح ہے. اچھا تو جو ضرب المثل ہے عربی کے اندر وہ ہے دا کا درا، ہاتھوں کی کونیوں کا تنگ ہو جانا. ہاتھوں کی کونیوں کا تنگ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کام کو سر انجام دینے کی طاقت نہ ہونی، تو یعنی تنگی ہونا اور کمزوری ہونا. تو انہوں نے کہا تنگ ہوتے ہوئے ان کے آنے سے بلحاظ کمزوری کے، یعنی میں تو بڑا کمزور ہوں، میں اس صورتحال کو جو ہے ہینڈل نہیں کر سکتا، میرے پاس اتنی قوت نہیں ہے کہ میں اس صورتحال کو، اتنی بری قوم کو جو میری مخالف ہے، میں اس کو قوم کو جو ہے وہ پھر اس کو سامنا کروں یا اس کو اوائڈ کر سکوں سچویشن کو. وقالا اور انہوں نے کہا ہاضا یوم نصیب، انہوں نے کہا کالا ہاضا یہ تو بڑا یوم اسیب ہے، بڑا سخت دن ہے، مشکل ہے. اب اسیب ہی دیکھیں، اسیب اردو میں استعمال ہوتا ہے کہ آپ سے پوچھا جائے تو وہ کریں. عصب جو ہے اردو میں پٹھوں کو کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے عصب جو بیماری ہوتی ہے پٹھوں کی بیماری، اسیب جو ہے. اچھا اس کا عصبہ جو ہوتا ہے ورب ہوتا ہے کس کر باندھنا یا گھیر لینا. تو عصب پٹھوں کو اس لیے کہتے ہیں کہ دیکھو وہ جو ہے وہ جوڑوں کے ساتھ وہ پوری باڈی کو جو ہے وہ باندھ کے رکھتے ہیں، جوڑ کے رکھتے ہیں. تو اس طریقے سے عصب جو ان کو کہا جاتا ہے اسی وجہ سے. وجاءہ اور آئے اس کے پاس، وجاءہ اور وہ آئے اس کے پاس، قوم ہوں اس کے قوم کے لوگ، اس کی قوم کے لوگ اس کے پاس آئے، یہرعون الیہ دوڑتے ہوئے، بڑے بے اختیار دوڑتے ہوئے. یہ جو یہرا ہر تیزی سے دوڑنا اور اہرا جو فورتھ فارم ہوتی ہے تیزی سے دوڑانا. تو ان دونوں جو ہے یہ دونوں ممکن طور پر یہرعون جو ہے دونوں کے اندر کامن ہے، دونوں ہو سکتے ہیں جو ہے استعمال، مطلب اس سے لیے گئے ہو سکتا ہے. اور تیزی سے اس کا دوڑتے ہوئے آئے، یہ قرآن مجید میں صرف اسی معنوں کے اندر اس جگہ استعمال ہوا ہے. ومن قبل اور اس سے پہلے بھی قانو وہ لوگ تھے یا ملون عمل کرتے سیئات برے عمل، اس سے پہلے بھی وہ برے عمل کرتے، یعنی یہ ایک جو عمل تھا جو ان کے اندر برائی تھی یہ وہ نہیں تھی، اس سے پہلے بھی اور بھی بہت ساری برائیاں تھیں. قال انہوں نے کہا جاؤ قوم ہے، اے میری قوم، ہاؤلائی بناتی یہ میری بیٹیاں ہیں، ہننا ان کے اندر بیٹیوں کے اندر، ان میں اطہرو لکم یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، طاہر پاکیزہ، اطہر زیادہ پاکیزہ. فتقوا اللہ پس اللہ سے ڈرو، ولا تخزونی اور مجھے رسوا نہ کرو، فی ضیفی ضیف ضیوف مہمان، میرو مہمانوں کے معاملے میں،
مجھے جو ہے مجھے رسوا نہ کرو. لیسا کیا نہیں ہے منکم تمہارے اندر رجل رشید کوئی بھلا آدمی. یہ بھی ایک ضرب المثل اب قرآن مجید میں استعمال کے بعد دنیا میں استعمال ہوتی ہے. الیس منکم رجل رشید تمہارے اندر کوئی ایک بھی سین آدمی نہیں ہے, عقل والا آدمی نہیں ہے, راست باز, ہدایت یافتہ, رشد کو پہنچا ہوا. اس کا ترجمہ پڑھ. اور جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو ان کی آمد سے وہ بہت گھبرایا اور دل تنگ ہوا اور کہنے لگا آج بڑی مصیبت کا دن ہے. ان مہمانوں کا آنا تھا کہ اس کی قوم کے لوگ بے اختیار اس کے گھر کی طرف دوڑ پڑے. پہلے ہی وہ ایسی بدکاریوں کے خوگر تھے. لوط علیہ السلام نے ان سے کہا بھائیو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں, یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں. کچھ خدا کا خوف کرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے ذلیل نہ کرو. کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں؟ جزاک اللہ. اب فرشتوں کی آمد پر حضرت علیہ السلام کی جو تشویش ہوئی, آپ کو پتہ ہے کہ حضرت علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ جہم جنس پرستی کے اندر مبتلا تھی, اور وہ دوڑے ہوئے آئے, اور یہ فرشتے جو تھے یہ خوبصورت کم عمر لڑکوں کی شکل کے اندر تھے. بہت بڑا امتحان سمجھا حضرت لوط علیہ السلام نے اپنا, اور دراصل یہ بھیجے اس لیے بھی گئے اس شکل کے اندر کہ اس سرکش قوم کو آخری طور پر مجرم ثابت کرنے کے لیے, ان پہ حجت تمام کرنے کے لیے جو ہے یہ آئے, تاکہ یہ اپنی برائی کا اظہار اچھی طرح کر لے. اور انہوں نے جس برائی کا اظہار کیا, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس مقام پہ اور دوسرے مقامات کے اندر بھی, آپ کو پتہ ہے پچھلی 2 صورتوں کے اندر بھی ہم ان کا احوال جو پڑھا ہے. تو وہ اب ان کی حالت یہ ہو چکی تھی کہ اب وہ کھلم کھلا بدکاری کی جو ہے وہ اجازت اور بدکاری کی جو ہے وہ لائسنس جو ہے وہ مانگنے لگے تھے. تو نوجوانوں کو دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام بڑے سخت مضطرب ہوئے, پریشان ہوئے کہ جو ہے اس پریشانی اور انقباض کی وجہ بھی یہی تھے کہ یہ قوم کا جو فساد تھا کہ یہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ شہوانی تعلقات قائم کر سکتے. تو یہ جو حرکت تھی پورے فطری جو نظام ہے اللہ تعالیٰ کو اس کے خلاف تھی, جس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو نر اور مادہ کی شکل میں پیدا کیا تاکہ تمام انواع کی جو ہے بقا سپیسیز کی, اور خاص طور پر ہیومن سپیسیز کی بقا اور تسلسل قائم رہ سکے, اور جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو لذت اور خوشی رکھی ہے وہ سے بھی جو ہے فائدہ اٹھا سکے. یہ 2 مقصد رکھے اللہ تعالیٰ نے اس میں. تو انسانوں کے اندر اس قسم کی شاذ و نادر بے راروی تو جو انڈیویجول تو تاریخ کا حصہ ہے پائی جاتی ہے, لیکن کیونکہ بعض انسان بیمار ہوتے ہیں انڈیویجولی, لیکن پوری کی پوری قوم جو اس بیماری کے اندر مبتلا ہو جائے, ہمگیر طور پر ایک بیماری ایپیڈیمک کی صورت اختیار کر لے, پورے جو ہے معاشرے کو لپیٹ کے اندر لے لے, یہ صرف جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی مثال دنیا کے اندر ہے. یا پھر اب 21ویں صدی کے اندر جو ہے یہ اب نئی قوم لوط بھی اسی کے اندر جو مبتلا ہو رہی ہے. تو اور یہ پوری جو ہے بڑی بڑی آبادیاں, بڑے بڑے شہر اور آس پاس کے سارے اس بیماری کے اندر مبتلا تھے. تو وہ نوجوان مہمانوں کا سن کر شہوت جذبات سے دوڑتے ہوئے بڑی آئے اور ڈھٹائی اور بے حیائی کے ساتھ مطالبہ کیا کہ ان لڑکوں کو ہمارا جو ہے ہمارے حوالے کرو. تو لوط علیہ السلام نے ان کے قوم کے جو ہے وہ تہوار دیکھے تو فرمایا ان کی ضمیر کو جگانے کے لیے تو ان سے التجا کی کہ تمہارے اندر فطرت سلیمہ کی جو بھی رمق باقی بچ گئی ہے اس کو اگر تم بروئے کار لاؤ, اور اگر تم اپنی جنسی آسودگی کے لیے کوئی یہ حرکت کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ بجائے خلاف فطرت حرکت کرنے کے تم عورتوں کی طرف رجوع کرو. یہ میری قوم کی بیٹی ہے. انہوں نے کہا ہا اولائے بناتی, یہ میری بیٹیاں ہیں. اس سے مراد ہے یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں, ان سے نکاح کر کے جائز طریقے سے اپنی خواہش پوری کرو جس کا اللہ تعالیٰ نے ضابطہ مقرر فرمایا ہے. اور یہ جو لواط اور جو ہے یہ جو ہوموسیکسولیٹی ہے اور ہم جنس بازی کا جو عمل ہے, جنسی شہوت کو مٹانے کے لیے ایک بڑا ہی کبیر, ناپاک اور بےہودہ طریقہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا غضب جو ہے وہ جاگ اٹھتا ہے. تو کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ میری بیٹیوں سے مراد لوط علیہ السلام کی اپنی بیٹیاں جو گھر میں تھیں وہ مراد ہے, لیکن کرینہ اس کے خلاف ہے, کیونکہ حقیقت اور شریعت کے اندر دونوں میں یہ ممکن نہیں ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی 2 لڑکیاں 2 بیٹیاں تمام قوم جو تمام افراد کی بیویاں بن سکتی ہوں. اس لیے لامحالہ طور پر یہاں سے مراد قوم کی بیٹیاں ہیں, اس لیے کہ جو پیغمبر ہوتا ہے وہ اپنی امت کے لیے باپ کی حیثیت رکھتا ہے. اور پھر حضرت تورات کے اندر بھی یہ بھی آیا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹیاں جو تھیں وہ دونوں بیاہی ہوئی تھی, کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے دامادوں کو کہا جو ہے وہ کہ جب جو عذاب آنے لگا تو ان کو کہا کہ تم بھی اب اس سے نکلو کیونکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا چاہتا ہے. تو آپ نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کا جو خوف دلایا اور فرمایا کہ الیس منکم رجل رشید, تم میں کوئی بھی ایک بھی کوئی سین آدمی نہیں ہے. اور اب یہ ان پر حجت بھی تمام کر دی کہ اگر کسی کے اندر رائے برابر بھی حق کی حمایت اور
हमीयत का कोई एहसास हुआ तो इसके बाद वो ज़रूर जाग उठेगा, लेकिन उनका ज़मीर बेदार नहीं हुआ। तो उसके साफ मानी ये है कि उनमें से किसी के अंदर भी इंसानियत की और शराफत की कोई रमत बाकी न बची थी, और इस उनके तर्ज अमल ने उस पर मोहर तस्दीक सब कर दी। क़ालू, उन्होंने कहा, लक़द अलिमता, तो यकीनी तौर पर तू जानता है, मा लना, हमारे पास, हमारे लिए नहीं है, फ़ी बनातिका मिन हक़्क़िन, तुम्हारी बेटियों में से कोई हक़। हक़ से मुराद है यहाँ पे हाजत, यानी हमें उनसे कोई हाजत, कोई लेना देना नहीं है औरतों से। व इन्नका, और तू जानता है, और इन्नका, और बेशक तू, लताअलमु, यकीनी तौर पर जानता है, मा नुरीद, हम क्या चाहते हैं। क़ालू लौ, उन्होंने कहा, अगर, अन्ना ली, काश कि मेरे पास हो, काश कि मेरे पास होती, बेकुम, तुम्हारे लिए, कुव्वतन, कोई कुव्वत, औ आवी, या कोई सहा पनाह, काश मेरे पास कोई जो है कुव्वत होती, या मैं उसका जवाब दे सकता तुमको, या मेरे पास कोई पनाह होती, कि जो आवा यावी, अवियन, पनाह लेना, मलजो मावा, जैसे मावा होता है वो इसी से निकले हुआ लफ्ज़ है। इला रुकन रशीद, किसी मजबूत सहारे की जो मैं पनाह ले सकता। रुकन जो है वो ताकत, सहारे और सुकून को कहते हैं। क़ालू, ने कहा, या लूत, ए लूत, इन्ना रुसुल रब्बे का, बेशक हम भेजे हैं तेरे रब के, लन यसिलू इलैक, वो तुम तक हरगिज़ नहीं पहुँच सकेंगे। ये वसल यसिलू है, तुम तक हरगिज़ नहीं पहुँच सकेंगे ये। व अस्र बेअहलिका, बस लेकर निकल चलो, बेहालिक, अपने घर वालों को। असरा युसरा इसरान, रात को चलना, इसी से इसरा वल मेराज है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो रात का सफ़र है आसमानों को, वो इसरा कहलाता है। तो रात का जो सफ़र है, रात को चलना, रात को निकल चलो। बेक़ितइन, क़ितइन जो है टुकड़ा, मिनल लैल, रात के किसी टुकड़े में, किसी हिस्से में। वला यल्तफित, और पीछे मुड़कर ना देखो। इल्तफता यल्तफितु इल्तिफातन, पीछे मुड़कर देखना, पीछे मुड़कर ना देखे, मिनकुम अहदा, तुम में से कोई भी, इल्ला इम्रअतका, जो है सिवाय तुम्हारी बीवी के, वो ज़ाहिर है पीछे रह जाएगी। इन्नहु मुसीबुहा, इन्नहा मुसीबुहा, वो दर हकीकत उसको आ लगने वाला। मुसीब उस तीर को कहते हैं जो ऐन निशाने पे जाके लगे, उसी से फिर लफ्ज़ जो है लगने से, आ लगने से, जो है तकलीफ़ के मानों के अंदर फिर मुसीबत आता है, इस्तेमाल होता है। और उसको आ लगने वाला है, मा असाबहुम, जो आ लगेगा उनको, यानी जो उनकी कौम को आ लगेगा, वो उनको भी आ लगने वाला है। उस औरत को भी, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी को। इन्ना मौइदुहुम, बेशक उनका मौद, मौइद जो आपको पता है, एक प्रिस्क्राइब टाइम, जो मुकर्ररा वक़्त, अस्सुबह, सुबह का वक़्त उनका मुकर्रर है, उनका तबाही का। अलैसा अस्सुबह बिक़रीब, क्या सुबह करीब नहीं है? फलम्मा जा अमरुना, वही अब चौथी मरतबा आ रहा है, फलम्मा जा अमरुना, चारों रसूलों के वक़्त, यानी उनके अज़ाब का वक़्त है, तो अल्लाह ताला फरमाया कि जब आ गया हमारा अमर, अज़ाब का वक़्त, जअलना, तो बना दिया हमने, आलियाहा, उसका ऊपर वाला, साफिलहा, उसका नीचे वाला, यानी हमने उसका ऊपर वाला हिस्सा ज़मीन का, उसका नीचे वाला बना दिया, जो है उनको ज़मीन का जो सरफेस थी, उसको सब ज़मीन के सरफेस के नीचे कर दिया। व अमतरना, और हमने बरसाई बारिश, अलैहा, उन पर, हिजारतन, पत्थरों की, पत्थर बरसाए हमने उन पर। अमतर यमतिर इमतारन, बरसाना पत्थर, बरसना जैसे बारिश, इसी से मतर फिर जो है वो बारिश के मानों के अंदर भी होता है। मिन सिज्जीलिन, उन उन पत्थरों की, मंजूद, जो तहबते मिट्टी के थे, ये जो सिज्जील है लफ्ज़, ये जो है, ये संगे गिल, जो फारसी का लफ्ज़ है, उससे मुअर्रब हुआ है अरबी में आके, फिर से सिज्जील बन गया है। मंजूद जो है वो चीज़ जो तहबते हुई हो। मुसव्वमतिन, ये पत्थर जो है मुसव्वमा, निशान ज़दा है, इंद रब्बिका, तेरे रब के यहाँ। और जो है सव्वमा, युसव्वमु तस्वीम, निशान लगाना, मुसव्वम, निशान लगो, ये निशान लगे हुए, निशान ज़दा है। व मा हिया, और नहीं है ये बस्ती, मिनज़्ज़ालिमीन, ज़ालिमों से, यानी मक्का वालों से, बबईद, कुछ दूर, ये उनसे कुछ दूर नहीं है ये बस्ती। इसका तर्जुमा पढ़ दे साथी। सॉरी। उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने जवाब दिया, तुझे तो मालूम ही है कि तेरी बेटियों में हमारा कोई हिस्सा नहीं, और तू ये जानता है कि हम चाहते हैं। लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, काश मेरे पास इतनी ताकत होती कि तुम्हें सीधा कर देता, या कोई मजबूत सहारा ही होता कि इसकी पनाह लेता। तब फरिश्तों ने इनसे कहा, ए लूत, हम तेरे रब के भेजे हुए फरिश्ते हैं, ये लोग तेरा कुछ ना बिगाड़ सकेंगे। बस तू कुछ रात रहे, अपने अहलो अयाल को लेकर निकल जा,
اور دیکھو تم میں سے کوئی شخص پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے، مگر تیری بیوی ساتھ نہیں جائے گی، کیونکہ اس پر بھی وہی کچھ گزرنے والا ہے جو ان لوگوں پر گزرنا ہے۔ ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے، صبح ہوتے اب دیر ہی کتنی ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ اخلاقی گراوٹ کی ایک انتہا کا جو ہے نمونہ پیش کیا گیا ہے، اور ان بدبختوں نے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نصیحت کا کوئی جو اثر نہیں لیا، اور انتہائی ٹھٹائی سے، انتہائی بے حیائی سے اپنے خود سے باطن کا اظہار کیا اور کہا کہ تم تو جانتے ہو ہم عورتوں کے بارے میں کوئی خواہش نہیں رکھتے، اور جو ہے ہمیں یہ خوبصورت لڑکے چاہیے جو تم نے اندر گھر میں جو ہے وہ جن کو پناہ دے رکھی ہے۔ اور جو ہے حضرت لوط علیہ السلام نے جو ہے تفسیر کے اندر آتا ہے کہ آپ نے جو ہے یہ جب دیکھا پوری قوم کا جو ہے اپن بھیڑ اپنے گھر کے باہر، تو آپ نے دروازہ بند کر لیا اندر سے، اور جو ہے وہ باہر سے یہ مطالبہ کرنے لگے تھے۔ تو یہ جو ہے وہ یہ فکر جو بتایا گیا قرآن نے یہ کہا ہے، تو یہ ان کی بد اخلاقی کی انتہا اور ان کی جو نفس پرستی تھی اور ان کی جو شہوت کا جو عروج تھا، اس کی ایک پوری تصویر جو ہے وہ کھینچ دیتا ہے کہ کس طرح وہ خباثت کے اندر سر تا پیر جو ہے وہ ڈوبے ہوئے تھے، اور وہ فطرت اور پاکیزگی کی راہ سے کس طریقے سے ہٹ چکے تھے کہ ان کی ساری رغبت اور دلچسپی اس گندی راہ سے تھی، اور اس کے نفس میں جو اب طلب جو رہ گئی تھی وہ صرف اور صرف اس گندگی کی جو ہے وہ طلب رہ گئی تھی، اور یہ کہنے میں بھی کوئی آر محسوس نہ کرتے تھے اعلان جو ہے کہ ہمارے لیے تو یہ راستہ بنا ہی نہیں ہے، ہم تو صرف اور صرف جو ہے یہ چاہتے ہیں، ہم جو ہے یہ اخلاقی زوال کی اور نفس کے بگاڑ کی یہ ایک انتہائی گری ہوئی حالت ہو سکتی ہے جس سے نیچے کسی حالت کا جو ہے تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو قوم لوط کا یہ کردار مولانا مودودی مرحوم نے جو ہے رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ قوم لوط کا یہ جو کردار تھا یہ گندا کیڑا ہے، یعنی اس کی مثال ایک گندے کیڑے کی سی ہے جو غلاظت میں پرورش پاتا ہے، اور طیبات سے اس کا کوئی مزاج، اس کو کوئی مناسبت نہیں ہے۔ اگر ایسا کیڑا کسی صفائی پسند انسان کے گھر میں آ جائے تو وہ پہلی فرصت میں فینائل ڈال کر ان کو اس وجود سے پاک کر دیتا ہے۔ اب بھلا خدا اس زمین پر ان گندے کیڑوں کے اجتماع کو کب گوارا کر سکتا تھا؟ اور یہ بہت صحیح اور پیاری جو ہے وہ تشبیہ ہے، اور جس اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے زمین سے مٹایا تو یہ جو ہے چنانچہ حکم ہوا آپ کو حضرت لوط علیہ السلام کو اپنے خاندان کے ساتھ جہاں سے نکل جائیں، ہاں تمہاری بیوی البتہ جو ہے وہ ان میں شامل نہیں ہوگی، تو وہ بھی ان کے اندر عذاب پانے والوں میں شامل جو ہے ہوگی۔ بیوی نے ان کی حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا، ایک پیغمبر کے گھر میں بھی رہ کر، اور کفر و فسق میں ان کا جو ہے ساتھ دیتی رہی، اور جو ہے روایات کے مطابق اس نے ہی مخبری کی تھی کہ ہمارے گھر کے اندر بہت خوبصورت لڑکے جو ہے آئے ہوئی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو بھی ان مذہبین کے اندر جو ہے وہ شامل جو ہے وہ کر لیا۔ اس میں پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر کی زوجیت کا عظیم الشان رتبہ بھی جو ہے پھر اس کو عذاب سے بچانے کے لیے کام نہ آ سکا۔ تو آپ کو بتا دیا گیا کہ اس بخت قوم کی مہلت ختم ہو چکی، عذاب آیا ہی چاہتا ہے، اور انہوں نے اپنے آپ کو کفر و انکار کی بنا پر عذاب کا مستحق ٹھہرا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری اب اس خواہش کو پورا فرمائے گا جو تم اپنی کم قوت ہونے کی بنا پہ اور ضعیف ہونے کی بنا پہ پوری نہ کر سکتے تھے۔ ان کی ہلاکت کے لیے صبح کا وقت مقرر کر دیا گیا ہے، اور صبح کتنی دور ہے۔ تو قوم لوط پر جو عذاب کی صورت آئی، جب ٹوٹا عذاب ان پر آیا تو بالکل جو ہے ان کو نیست و نابود کے رکھ دیا۔ اب اس عذاب کی کیا صورت تھی، اس کی صحیح حقیقت تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، لیکن قرآن پاک کے مطالعے دوسرے مقامات کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان پر بجقت کئی طرح کے عذاب آئے۔ عذاب کے وقت زمین کے اندر کوئی زوردار دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں زبردست زلزلہ آیا، اور ایک آتش فشاں ایسے لگتا ہے کہ پھٹ پڑا، اور زلزلے نے پھر ان بستیوں کو جو ہے وہ تلپٹ کر دیا، اوپر نیچے کر دیا، اور آتش فشانی کے عمل نے ان پر پتھروں کی شدید بارش کی جس میں وہ دفن ہو کے رہ گئے، اور زمین کا اوپر جو تھا وہ زمین کے نیچے ہو گیا۔ لیکن عذاب کی یہ صورت محض اتفاق یا عموم نہیں ہے کہ ایک بس آتش فشاں پھٹ پڑا ہے جو ہے وہ پمپی جیسے کے علاقے کے اندر ہوا، اور جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف دی ہے کہ اس نے ہر پتھر کو نامزد کر رکھا تھا، اس پہ نام لکھا ہوا تھا، اس اس نے کیا تباہ کاری کرنی ہے، اور کس مجرم کو جا کے اس نے جو ہے وہ لگنا ہے۔ یہ بالکل اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے اپنے ساتھ جو ہے منسوب کیا ہے، تو یقینی طور پر یہ عذاب کی صورت ہے، یہ کوئی نیچرل ایسے ڈیزاسٹر نہیں آیا جس کے اندر کوئی قوم تباہ ہو گئی ہو، بلکہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کو بھیجا اپنی طرف سے۔ تو قرآن کریم نے دوسرے مقام پر اس عذاب کو حاسب کہا، یعنی پتھر برسانے والی آندھی،
جس نے اس قوم کو اس طرح تباہ کیا کہ وہاں پہ خاک سے آگے سوا جو ہے وہ کچھ بھی نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے ایسی قوموں کے انجام سے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کاموں سے محفوظ فرمائے جن کاموں کی بدولت پچھلی قوموں کے اوپر عذاب نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑکا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے انجام سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مطیع و فرمانبردار بنائے، اور اللہ تعالیٰ رسولوں کے ذریعے اس نے جو احکامات اور جو شریعتیں اور جو دین پہنچایا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو قائم کرنے کی جدوجہد میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ عزیز بھائیوں، آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بھی ایک پوری قوم کا قصہ ہے، اس کے اندر بڑے اسباق موجود ہیں، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام قصص النبیین پچھلی سابقہ اقوام کے قصوں کے اندر بھی بہت سبق ہیں، ہم دیکھتے بھی آ رہے ہیں۔ اب دیکھیں کہ اس کے اندر حضرت قوم لوط اور قوم لوط علیہ السلام، ان کی تفصیل، علاقہ، ان کا زمانہ، ان کے حالات، قوم لوط کا کردار، قوم لوط کا دردناک انجام، قوم لوط پر آنے والے عذاب کی تفصیل، مرد اور عورت کا ازدواجی تعلق جو انسانی تمدن کی بنیاد ہے، یہ کس طریقے سے یہاں پہ اس کا جو ہے ایک سبق ہے اس کا۔ اسلام اور ہم جنس پرستی جو ہے یہ بہت بڑا اس زمانے کا ایک چیلنج ہے جو اس وقت جو انسانیت کو درپیش ہے، یہ تمدنی چیلنج ہے جو انسان کو جو ہے وہ درپیش ہے، تو اسلام نے اس کا کیا حل پیش کیا ہے، اس پہ انشاءاللہ اسلام اور ہم جنس پرستی پہ، یعنی ہم جنس پرستی کی نسبت اسلام کا کیا موقف ہے، یہ نئی جو قوم لوط جو ہم جنس پرستی کی عالمی تحریک برپا ہے، اس کے جو ہے مضمرات کیا ہیں، اس کے بارے میں بھی ہم جنس پرستی کی عالمی تحریک کی پشت پناہی کون کر رہا ہے، اور یہ عالمی ہم جنس پرستی کی تحریک جو ہے مسلمان ممالک میں کس طرح نفوذ کر رہی ہے، یہ سارے مباحث ہیں اس سبق کے، اس قصے کے، اس سے ریلیٹڈ ہیں مباحث سارے، انشاءاللہ اس پہ ایک الگ طور پہ ضمیمہ ہوگا۔ یہ بہت ہی تفصیل طلب، تحقیق طلب جو ہے چیزیں معاملہ ہیں۔ اب میں ظاہر درس کا جو ہمارا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مشکل سے ہم اپنے سبق ہی جو ہے وہ ختم کر سکتے ہیں، تو آپ جو ہے یہ خاص طور پر یہ جو ضمیمے ہیں ان قصص النبیین کے، ان کے اندر بڑے اسباق موجود ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے جو اسباق 40 اسباق تو ہم نے صرف وہ جو ہے جمع کیے باقی معلومات کے ساتھ۔ حضرت اسی طریقے سے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے جو ہے بہت سارے جو ہے وہ، اور قوم سمود اور اس سے پہلے قوم عاد، ان کے بھی اسباق کتنے جو ہے ہم نے اکٹھے کیے، اور اس کے اندر بھی بہت سارے اسباق ہیں۔ یقینی طور پر ان کا مطالعہ کیجیے اور بار بار مطالعہ کیجیے، کیونکہ یہ سارے کے سارے لیونگ ٹاپکس ہیں جس سے ہر مسلمان کو، مسلمانوں کو، اسلام کو، سب کو جو ہے واسطہ پیش آ رہا ہے، اور یہ اس لیے بھی ضروری ہیں کہ ہم خود بھی ان کو جانیں، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو اس کے بارے میں تعلیم دیں، اور اسے ہم اس کی جو اس کے اندر جو فتنے پوشیدہ ہیں ان سے محفوظ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے ان فتنوں سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔